الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکات و معالیہ قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی یہاں پر ہم کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، 1432 سنہ ہجری ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے انسان کے اندر برائی کا اور اچھائی کا دونوں کا مادہ رکھا ہے، تو کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے اوپر خیر کو غالب کیا، اور برباد ہوا وہ شخص جس نے شر کو اپنے اوپر غالب کیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو شر اور خیر کا مجموعہ بنایا ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے، نبی کا غلام وہ ہے، خاتم الانبیاء سرور کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار وہ ہے جو خیر کو غالب کرے، اور برا انسان وہ ہے
جو اپنے اوپر شر کو غالب کرے۔ عزیزان محترم، جو سراپا خیر ہے وہ فرشتے ہیں، اور جو سراپا شر ہے وہ شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج کی اس نشست میں میں آپ کی توجہ جس طرف کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان سے اس دنیا میں غفلت کی بنا پر کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو یہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے گناہ کو مٹانے کے طریقے اور اسباب بیان فرمائے۔ چنانچہ ابن سیری علی رحمت الرحمن نے الایمان الاوسط اس کتاب میں ایسے 10 اسباب بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، ہو سکے تو اس کو دل کے اپنے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیں، ان اسباب کو یاد رکھیں اور ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، جو سب سے پہلا سبب ہے گناہوں کو مٹانے کا وہ ہے توبہ۔ عزیزان محترم، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذریعے سے اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں۔ اگر انسان خلوص سے دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جسے بال صفا پاؤڈر ہے، وہ پاؤڈر لگا تو بال صاف، اسی طرح یہ توبہ گناہ صفا پاؤڈر ہے۔ جس بندے نے بھی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور پارہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی برکت عطا بیان فرمائی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد غم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب جس کے بعد بندے کے لیے دوری کا سوال پیدا نہ ہو، اور یہ فلاح توبہ کے ذریعے ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ہم توبہ کیوں کریں؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ صاحب ہم نے کون سا گناہ کیا ہے
ہم نے کون سی غلطی کی ہے، تو یاد رکھ لیجئے ارادتاً بھی اور بغیر ارادے کے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان گناہوں کو اتنا ہلکا کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، غیبت کی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ شیطان کا ایک خاص حربہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور بندہ اس گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، توبہ کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے دل کو گناہوں کی نیت سے پاک کر لینا۔ تو توبہ کا لفظی معنی ہے دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر لینا۔ توبہ یہ نہیں کہ زبان سے توبہ کے الفاظ اور دل میں گناہ کی لذت موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، جس وقت بندہ توبہ کرے اس وقت دل میں یہ کیفیت ہو کہ مالک و مولا، آج کے بعد میں تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر اس وقت یہ کیفیت موجود ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اگر بعد میں کبھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ گناہ کی مثال ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑا میلا ہو جائے، اور توبہ کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑے کو صابن سے دھو لیا جائے۔ اب جب بھی کپڑا میلا ہو تو آپ فوراً اسے صاف کر لیتے ہیں۔ کیا کبھی کسی شخص نے یہ سوچا کہ صاحب میں کپڑے کو کیوں دھوں، یہ تو بار بار میلا ہوتا ہے؟ ارے صاحب، اگر کوئی یہ بات بھی کہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب ابھی تو آپ کپڑے دھوئیں، جب کپڑا میلا ہوگا میں اس کو پھر صاف کر لوں گا۔ تو عزیزان محترم، توبہ کا معنی بھی یہی ہے کہ بندہ جس وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو اس وقت یہ عزم بالجزم کرے کہ میں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر اس کے باوجود اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہاں پر میں امام حسن بصری اور امام جعفر صادق علیہ رحمت الرحمن ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ امام حسن بصری علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، مجھے تعجب ہے، بہت زیادہ تعجب ہے اس شخص پر کہ اتنا خطرناک دشمن شیطان ہے اور کوئی اپنا ایمان اس کے ہوتے ہوئے کیسے بچا کر لے جائے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا العجب کل العجب ممن حلق کیف حلق، مجھے بھی تعجب ہے، بہت زیادہ تعجب ہے کہ اتنا رحیم اور کریم رب کے ہوتے ہوئے کوئی اپنا ایمان برباد کر کے کیسے چلا جائے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیطان اپنا حربہ آخری لمحے تک استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اس کا مفہوم اور خلاصہ کہ بندہ جب تک اس کا دم باقی ہے، اس کی روح اس کے جسم کے اندر موجود ہے، اگر وہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ عزیزان محترم، آج کل بہت سارے دوست یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ آج کے دور میں ناممکن ہے۔ یاد رکھ لیجئے نیک روحیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی تقوی و طہارت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آدمی گناہوں سے بچتا کیسے ہے، اس کی مثال سنیے۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے، وہ آپ کے پاس ایک پلیٹ میں ایک مٹھائی لے کر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس پلیٹ کے اندر جتنی مٹھائی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں ایک ایسی مٹھائی کے اندر ایک جو پیس ہے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے،
عزیزان محترم، اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ اس مٹھائی کو کھائیں گے جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے پیس کے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ تو اب ہمارے کو یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ پتہ نہیں کون سے پیس کے اندر، مٹھائی کے کس ٹکڑے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لہٰذا ہم کوئی بھی مٹھائی کا حصہ استعمال نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، حالانکہ دل چاہ رہا ہے، طبیعت میں چاہت ہے، اس کے باوجود موت کے ڈر سے ہم اس مٹھائی کو استعمال نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، جو اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہیں وہ بھی روحانی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا، اور ہر بندے کو محنت کے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، توبہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر کافر ہے تو کفر سے، مومن ہے تو اس کو کبیرہ گناہوں سے، اور جو غفلت میں ہم نے وقت گزارا ہے ہمیں اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ شیطانی وسوساس جو ہمیں آتے ہیں ان سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر اخلاص کی کمی ہے تو اس پر بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، دوسرا جو مدنی پھول ہے، علامہ ابن سیرین علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا ہے، جو گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، وہ ہے کثرت استغفار۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، افسوس کرنا، دل میں یہ کیفیت ہونا کہ میں غلط کر بیٹھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، توبہ اور استغفار یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، مگر تعریف کا فرق یہ ہے۔ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے جو لمحات ہیں ان پر ندامت ہو، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو استغفار کا تعلق زمانہ ماضی سے اور توبہ کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے۔ تو ہمیں استغفار بھی ہر وقت کرنا چاہیے کہ ہم اب تک جو خطائیں کر بیٹھے، میرے مولا میرے اس گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ عزیزان محترم، جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ الجامع الکبیر میں ہے، قیامت کے دن جس بندے کے نامہ عمل میں زیادہ استغفار کا عمل موجود ہوگا، اس بندے کو مبارک ہو کہ قیامت کے دن اس کو بہت خوشی ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کثرت سے کرے، صبح و شام استغفار کی تسبیح پڑھیں، یہ تو کم از کم درجہ ہے، اگر زیادہ کر سکیں تو بہتر ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکات و عالیہ، جو زمانے کے ولی ہیں، خاندان قادریہ اور نقشبندیہ میں اللہ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں اصل استغفار کا طریقہ آ جائے تو ہمارے لیے چھوٹے موٹے مسئلے اللہ تعالیٰ ویسے ہی حل کر دے گا، ہمیں پھر کسی سے عمل پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور بہت زیادہ گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے عرض کیا حضور بارش نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، عرض کرنے لگا حضور بہت غریب ہوں، کاروبار نہیں چلتا، کام نہیں چلتا، مقروض ہوں، کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، اولاد نرینہ کا طلبگار ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا حضور باغ ہے، دعا فرمائے کہ میرے باغ کا پھل اچھا مل جائے۔ عزیزان محترم، آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا حضور مجھے گھر میں میٹھا پانی مل جائے، چشمہ جاری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ عزیزان محترم، ایک آدمی یہ سب کچھ سن رہا تھا، اس نے کہا حضور آپ کے ہاتھ میں عجیب چیز آ گئی، جو آتا ہے استغفار استغفار استغفار۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، کہ تم اللہ کی جناب میں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مال اور اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ باغوں کا پھل اور تمہیں پینے کے لیے میٹھے پانی کے چشمے عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، ایک استغفار ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں استغفار کے بدلے عطا فرمائی۔ آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک سے وابستہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے لیے تریاق ہے۔ استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے درجات بھی عطا فرمائے گا اور دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ عزیزان محترم، استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کا مفہوم اور حدیث مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں باوجود سید الانبیاء معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود میں دن میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، باوجود معصوم عن الخطا ہونے کے آپ اللہ عز و جل کے حضور استغفار کرتے ہیں، تو ہم تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے معاملات کو آسان فرما دے اور ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھیں آپ، اللہ نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، مالک و مولا میں نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام جب آپ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ کا اعلان ہو جاتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ
اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اے جھرمٹ مارنے والے محبوب، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ عزیزان محترم، تو سرکار دو عالم علیہ السلام جب رات کو قیام کرتے ہیں تو آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن آپ فرماتے ہیں مالک و مولا، میں نے جیسے تیری عبادت کی ہے، یہ میں نے تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ اگر ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر کیوں عطا فرماتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، جب اسکول یا مدرسے پہلے جاتا ہے، دیکھیں مدرسہ روح الایمان قادریہ میں بچے کو ہم نے بھیجا، اب بچہ مدرسے میں آیا اور جب واپس آیا اس نے اپنے ابو کو جو سبق سنایا، عزیزان محترم، حالانکہ اس کو سبق صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن والد محترم نے اس کو مٹھائی دی۔ عزیزان محترم، اب یہ مٹھائی کیوں دی؟ یہ مٹھائی اس کے اچھے پڑھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں باپ کی شفقت کا اظہار ہے جو ایک ماں باپ کو اپنی اولاد پر ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، لیکن ہمارا مالک ہمیں اجر کیوں دیتا ہے؟ اس شفقت، رحمت اور محبت کی بنا پر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، استغفار کی کتنی برکتیں ہیں۔ میں ایک بہت پیاری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، گناہوں کو مٹا دینے والے 3 عمل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 عمل گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے کے سب گناہ معاف۔ اسلام جو کچھ پہلے کر چکے اسے مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہجرت بھی اپنے پہلے کے سب گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ فرمایا ہجرت پہلے سب کچھ کو مٹا دیتی ہے۔ نمبر 3، جو حج کرنے والا مقبول حج کرتا ہے تو اس کے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کتنا بڑا مقبول عمل ہے، مگر حج کرنے والا جب حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بھی حکم ہے ثم افید من حیث افاد الناس واستغفر اللہ۔ مقام عرفات مزدلفہ پر آنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم مینا کی طرف آ رہے ہو، اب تم بھی استغفار کرو، تو حج پر بھی استغفار کرنے کا حکم ہے۔ عزیزان محترم، پتہ چلا جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف، جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب بندہ حج مبرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا جب تم حج کرو اور جب تم مینا کی طرف آؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، تیسرا جو سبب ہے گناہوں کو مٹانے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا تیسرا جو سبب ہے، علامہ ابن سیری علیہ رحمت الرحمن نے الایمان الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔
عزیزان محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو غیبت کا مرض تھا، اس نے غیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، تو اب اس نے توبہ کر لی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس زبان سے دین کی دعوت کا کام کرے، نیکی کی دعوت کو عام کرے، اور اللہ عز و جل اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوگوں کو راغب کرے۔ یا ایک بندہ شراب پیتا تھا، اب توبہ کر لی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، بالخصوص اللہ کے بندوں کو پانی پلائے۔ عزیزان محترم، پتہ چلا جب بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک بندہ بد نگاہی کرتا تھا، بد نظری کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے۔ جن نگاہوں سے بیٹھ کر یہ غیر کو دیکھتا رہا، اب انہی نگاہوں کو اللہ عز و جل کے پاک کلام پر ڈالے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا جو جسم ہے یہ ادھار کا مال ہے۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نیکیاں زیادہ کریں، دوڑ دوڑ کر کریں، اور دستور بھی یہی ہے۔ جسے ادھار کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس سے تھوڑے وقت میں آدمی زیادہ کام نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر استری جل گئی، دفتر بھی جانا ہے، اور آپ کی گھر والی وہ اپنے بہن کے گھر سے استری منگوا لے ہے، کہ ابھی خرید تو نہیں سکتے، تو عزیزان محترم جب بچوں کی امی نے استری منگوائی تو فقط وہ آپ کے کپڑے استری نہیں کرے گی، اپنے بھی کرے گی، بچوں کے بھی کرے گی، بلکہ 2-4 دن کے کپڑے نکال لے گی۔ بھائی ایک دفعہ مانگا ہے، گھڑی گھڑی تو نہیں مانگیں گے، تو معلوم ہوا جو مانگی ہوئی چیز ہے، ادھار کا جو مال ہے، اس سے انسان تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالتا ہے۔ اگر یہ اصول بنا تو یہ جسم بھی ادھار کا مال ہے، یہ ہماری ملک نہیں، یہ کس کی ملک ہے؟ ہمارے رب کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے کچھ ایام عطا فرمائے، جیسے کرایہ کا مکان ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کرایہ کا جسم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو کرایہ کی گاڑی چلاتے ہیں تو اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں، اسی طریقے سے اس جسم سے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یاد رکھ لیجئے جو دنیا میں جتنا زیادہ کام کرے گا، قرآن پاک میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کس کا زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور حالانکہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن یہاں موت کا تذکرہ پہلے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جو اس دنیا کی زندگی میں موت کا خیال کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، در حقیقت وہی اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی کوشش کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، علامہ ابن سیری علیہ رحمت الرحمن نے الایمان الاوسط میں چوتھا سبب لکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہے دعاء المؤمنین للمؤمن۔ جب ایمان والا کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس ایمان والے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مسلم شریف میں ہے جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے اور اس کے جنازے کے لیے 40 آدمی کھڑے ہو جائیں جو کہ صاحب ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت اس مرنے والے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے ایک جنازہ ہے، اس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، خاتم الانبیاء کے ماننے والے ہیں، ختم نبوت پر جن کا ایمان ہے، الحمدللہ جب وہ کسی کے لیے دعائے مغفرت کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اہل خانہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مریدین، معتقدین اور جو متوسلین ہیں سب کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں ایک میں مدنی پھول دعا کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے اپنے اس دوست کے لیے جو اس وقت محفل میں حاضر نہیں، بہت سارے دوست ہیں جو پابندی سے درود السلام کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، بہت سارے دوست سی ڈی آر لے کر اپنے گھروں میں سی ڈی آر سنتے ہیں، اپنے بچوں کو سناتے ہیں، گھر میں مدنی ماحول کو سجاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھ لیجئے جب ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اپنے دوستوں کو شامل کر لیں اور ان دوستوں کو دعاؤں کے لیے بھی کہے، عزیزان محترم یاد رکھ لیجئے غائب کی دعا غائب کے حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ مدنی پھول بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی مسافر ہو تو اللہ تعالیٰ اس مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم سفر کریں اور پھر سفر میں گڑ گڑا کر دعا بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے وہ عزیز و اقارب وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان، یعنی اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ایمان لانے میں ہم سے مقدم ہیں، یہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کا دیکھیے کتنا پیارا عمل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ کو رخصت کیا اور فرمایا اے بھائی، مسند احمد بن حنبل میں ہے، لا تنسانا من دعائک، اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اگر محبوب عمر کو دعا کے لیے فرما رہا ہے
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو دعا کے لیے کہا کریں، اس لیے کہ مومن کی دعا سے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، علامہ ابن سیری علیہ رحمت الرحمن نے الایمان والوسط میں 5واں جو سبب لکھا ہے گناہوں کو مٹانے کا، خطاؤں کو مٹانے کا، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا، وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے نیکی کرنا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص میت کی طرف سے کوئی نیک کام کرے تو اس نیک کام کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کسی نے صدقہ کیا تو اپنے والدین کی طرف سے، اگر والدین فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے اس نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کوئی کنواں کھودوا دیا، کوئی خیراتی ادارہ بنا دیا، کوئی پانی کی سبیل لگوا دی، کہیں مسجد میں بورنگ کروا دی تاکہ نمازی وضو کرتے رہیں، مدرسے والے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ اس پانی سے وضو کر کے اللہ کے کلام کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام، دیکھیں یہ بھی آپ کی سنت کریمہ ہے کہ آپ امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ جس طرح دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی نفلی کام جو نیک کام ہے کسی کی طرف سے بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ چھٹا جو سبب ہے علامہ ابن سیری علیہ رحمت الرحمن نے لکھا ہے، یہ جو بندے پر جو مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنے سننے والوں سے، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، اے کاش ہم اپنا ذہن بنا لیں، ایمان والے کو اس دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی، مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ دیکھیں سنتیں سیکھتے جائیں، سنتوں کو اپنی زندگی پر نافذ کرتے جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اوپر بندے کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سوچنے کی بات ہے، چراغ بجھنا ایمان والے کے لیے مصیبت ہے اور اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو جب گھر میں کسی بندے کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے پھر اس پر وہ صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی دو جیبیں ہیں، ایک جیب میں کچھ رکھتا ہے اور دوسرے جیب میں وہ کچھ اور رکھتا ہے۔ اب غلطی سے جس جیب میں اس نے کچھ رکھا تھا اس کے بجائے اس کا ہاتھ دوسری جیب میں پڑ گیا۔
اب اس کو ذہنی کوفت ہوئی، ذہنی تکلیف ہوئی، عزیزان محترم، اب اس کو اچانک اس بات کا خیال آیا کہ میری یہ چیز کہیں گم تو نہیں گئی. اس کو یہ جو صدمہ ہوا، اس صدمے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں پر ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو زمانے کے ولی ہیں، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں مصیبت مانگنی نہیں چاہیے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم مصیبت کو برداشت کر سکیں، لیکن اگر اللہ کی مشیت سے اگر آ جائے تو اس پر صبر کر لیا کرے. اس مصیبت پر اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے گا. اب دیکھیں دو طرح کی مصیبت ہے. ایک مصیبت آتی ہے جو بندے کا وبال ہوتی ہے، گناہوں کا سزا بن کر آتی ہے، اور جو دوسری مصیبت ہے وہ بندے کے درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے. مثلا ایک بندے نے دعا کی، یا اللہ تو میرے درجات کو بلند فرما، مجھے اپنا قرب خاص عطا فرما. اب اس کے ایسے عمل نہیں کہ قرب ملے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی. تو اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹی موٹی پریشانی اور حالات کی تنگی میں مبتلا کر دیا. جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو بہانہ بنا کر اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. تو عزیزان محترم، مصیبت دو طریقوں سے آتی ہے. ایک ہے گناہوں کی سزا، اور دوسری ہے درجات کو بلند کرنے والی. ہم نے اپنے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، یہ آیا ہمارے مصیبت کی سزا ہے یا ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے؟ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں جب مصیبت آئے اور مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد اگر اس کے اندر شکوہ اور شکایت پیدا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں، میں نے بڑی دعائیں مانگی، میری پریشانی دور ہو ہی نہیں رہی، میری بیماری دور ہو ہی نہیں رہی، میری تکلیفوں میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے جہاں پریشانی میں شکوہ پیدا ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سزا ہے. لیکن اگر بندے کو پریشانی آئی، تکلیف آئی اور اس پر کوئی شکوہ نہیں بلکہ اس کے اعمال بڑھ گئے، پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا، اب اس نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی، عزیزان محترم قرآن کی تلاوت شروع کر دی، نیک اعمال شروع کر دیے، دعاؤں کی کثرت شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب اسے زیادہ مل گیا، تو گویا وہ بیماری اس کے حق میں نعمت بن گئی. اس لیے ہمارے استاد محترم علامہ سید افضل علی شاہ صاحب علیہ رحمت الرحمن فرماتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو بیماری مسلمان بنا دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو بیماری زندیق بنا دیتی ہے. تو وہ بیماری جو اللہ کا قرب عطا فرمائے تو اس نے گویا مسلمان بنا دیا، اور وہ بیماری جو انسان کو اللہ کے قرب سے دوری دے دے، شکوہ اور شکایت پیدا کرا دے، وسوسے پیدا کرا دے، سمجھ لیجئے اس بیماری نے اسے زندیق بنا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، اس لیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کی بات کہ ہمارے بزرگ تو مصیبتوں کے آنے پر زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں، غم ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ مصیبتیں بھی کئی مرتبہ رحمت ہوتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں کے ذریعے بندے کو جگاتا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جو دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر شکوے کرتے ہیں کہ صاحب میں تو بڑا بیمار ہوں، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، میری اولاد نافرمان ہے، میرے پاس رہنے کے لیے مکان ہی نہیں، میں ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، مقروض ہوں، مقدمات میں الجھا ہوا ہوں، اولاد میری نافرمان ہے، ہر طرف میرے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ عزیزان محترم، جب بندہ شکوہ کرتا ہے تو یہ شکوے میں ہی ناشکری ہے۔ عزیزان محترم، ہو سکے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے شکوہ کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں کو کیسے کیسے غم آتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ ذرا توجہ فرمائیے، میں کبھی سوچتا ہوں بہادر شاہ ظفر جو وقت کا بادشاہ، اس کو دعوت پہ بلایا گیا، اب وہ جو برتن کھولتا تھا اس کے ایک بیٹے کا سر اس میں رکھا ہوتا تھا۔ جو فرنگی آئے تھے انہوں نے اس کے 12 بیٹوں کو ذبح کر کے ان کے سر اس کے سامنے دسترخوان پر سجا دیے۔ یاد رکھ لیجئے، جس باپ کے اوپر یہ غم کا سایہ آیا، ایک برتن کھولا بیٹے کا سر، دوسرے میں دوسرے بیٹے کا، تمام بیٹوں کے سر جس آدمی کو برتن سے ملے اس کو کیا غم آیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا، جو بندہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہوگا، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت اس نے کاٹا ہوگا، خوشی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے جنت کی ہوا کا جھونکا دے گا، پوچھے گا اے میرے بندے تو نے غم اور پریشانی کو دیکھا؟ وہ سارے غم بھول جائے گا، وہ کہے گا مالک و مولا میں نے کبھی غم دیکھا ہی نہ تھا، ایک جنت کا جھونکا ساری زندگی کے غموں کو بھلا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عیاشیاں کی ہوں گی، اس بندے کو جہنم کا ایک جھونکا لگائے گا، پوچھے گا اے بندے تم نے کبھی خوشی کو دیکھا؟ وہ بندہ جس نے عیش و آرام کو دیکھا وہ قسم اٹھا کر کہے گا مالک و مولا میں نے کبھی آرام اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہ تھا۔ پتہ چلا جہنم کا ایک جھونکا خوشیوں کو مٹا کر رکھ دے گا، اور جنت کا ایک جھونکا سب غموں کو مٹا کر رکھ دے گا۔ تو دنیا کے غم اور پریشانیاں کیا ہیں؟ تھوڑی دیر کی بات ہے، اصل غم آخرت کا ہے، اصل خوشی آخرت کی ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے کسی شاعر نے کہا نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا۔ چند جھونکے خزاں کے سہلو، چند جھونکے خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جو 7ویں چیز ہے، علامہ ابن سیری علیہ رحمت الرحمن نے لکھا ہے الایمان الاوسط میں کہ جس سبب سے اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے، مومن کو قبر میں جب دفنایا جاتا ہے
تو قبر میں اس کو دکھتا ہے قبر پیش آتا ہے، قبر اس کو دباتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، دکھتا ہے قبر ہر ایک کو پیش آتا ہے۔ قبر نیکوکار کو بھی دباتی ہے اور بدکار کو بھی دباتی ہے۔ نیکوکار کو ایسے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دباتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو دباتی ہے تو بچے کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ لیکن جب قبر کسی گناہگار کو دبائے گی تو اس طرح دبائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ جانے لگے دفن کے لیے تو پنجوں کے بل چلنے لگے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی ایسے چلتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا، سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے اترے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سعد کو بھی دکھتائے قبر پیش آیا، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ اور یہ دکھتائے قبر ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں آئس کریم کھائیں، شربت پیئیں، پیزا کھائیں، روسٹ بروسٹ کھائیں، تو اس کی کاسٹ پہ یعنی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں رہیں تو اس کی بھی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ دکھتائے قبر جو ہے نا، یہ دنیا کی لذتوں کی قیمت ہے۔ جس بندے نے دنیا میں جتنی زیادہ لذتیں حاصل کی ہوں گی، اسی تناسب سے اس کو دکھتائے قبر پیش آئے گا۔ بعض بزرگوں کا عمل یہ ہے کہ جب ان کو کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا، لذت آتی تھی، تو وہ سالن میں پانی ڈال دیتے تھے کہ نفس کو کیوں لذت دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دکھتائے قبر پیش آئے۔ تو ہمارے اکابر لذتوں سے ڈرتے تھے۔ آج ہم کھانے میں لذتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ صاحب فلاں کا پکوان ایسا ہے، فلاں پکوان ایسا ہے کہ صاحب وہاں کے کھانے میں بہت ہی زیادہ لذت ہے۔ عزیزان محترم، حلال کی تو بات ہی چھوڑے، یہاں تو لوگ حرام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، کبھی آنکھ اٹھا کے ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آنکھ اٹھا کے ادھر دیکھتے ہیں۔ ادھر سیل پر بات ہو رہی ہے، یہ سیل فون نہیں ہے، اصل میں ہیل فون ہے، جہنم میں لے جانے والا آلہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دنیا میں لذتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، ان لذتوں کی ہمیں کاسٹ پے کرنا پڑے گی، یہ تو قبر میں پتہ چلے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے، دنیا کی لذتوں کے حساب سے دکھتائے قبر ہوگا۔ تو اگر کوئی سادہ زندگی گزارے گا تو اس کو دکھتائے قبر کم پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے گا اس کو معاف بھی فرما دے گا، دکھتائے قبر پیش ہی نہیں آئے گا۔ لیکن جس کو آیا، اس دکھتے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ علامہ ابن سیرین علیہ رحمت الرحمن نے 8واں سبب لکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرمائے گا، کہ قیامت کے دن جو احوال پیش آئیں گے، شدت پیش آئے گی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور قرآن پاک میں آتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی، اور عزیزان محترم، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ عزیزان محترم، بڑی دہشت ہوگی، بڑی وحشت ہوگی۔ لوگ جہنم کا مشاہدہ کریں گے کہ جہنم کے انگارے اللہ اکبر اوپر اٹھیں گے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو یہ خوف نہ ہو
کہ کہیں یہ انگارہ مجھ پر نہ گر جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قیامت کی دہشت ہے، قیامت کی وحشت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی بندے کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، نواں جو سبب ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے امتیوں کے گناہوں کو مٹائے گا۔ یعنی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ہم گناہگاروں کی، اور ہم نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نیکوکار میرے لیے، شفاعتی لأہل الکبائر امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ تو عزیزان محترم، گناہ تو ہم کر بیٹھے مگر نادم بھی ہیں، پشیمان بھی ہیں، کوشش کریں دین پر چلنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اس حدیث مبارکہ کو سنیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، اللہ تعالی نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا۔ اے میرے محبوب، یا تو ہم آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں، یا پھر آپ قیامت کے دن جس کی شفاعت کریں وہ پسند کر لیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو پسند کر لیا۔ تو شفاعت کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی آدھی امت سے زیادہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا گیا کہ جیسے ہی وہ مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انبیاء نے دعائیں مانگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب نبیوں نے دعائیں مانگی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی وہ دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ کر لیا۔ قیامت کے دن جب میری امت کے گناہگار لوگ کھڑے ہوں گے، میں اللہ عز و جل کے سامنے اس وقت وہ دعا مانگوں گا اور جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اب میں شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہیں ان کو دو عمل کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنتوں کے عامل بن جائیں، دین کا کام کریں، خیر خواہی کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ تہجد کی پابندی کریں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ تہجد ادا فرمائیے۔ اب تہجد پڑھنے کا حکم ہے محبوب کو، اس تہجد پڑھنے سے کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یعنی مقام محمود وہ مقام ہے کہ شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اپنے گناہگار امتیوں کی آپ شفاعت کریں گے۔ تو مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ محبوب کے ساتھ جسے تہجد کے پڑھنے پر مقام محمود کا اللہ نے وعدہ کیا، جو امتی تہجد کی پابندی کرے گا
اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی مقام محمود پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، علامہ ابن سیرین علیہ رحمت الرحمن نے 10واں جو سبب لکھا ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا اظہار ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ عز و جل کا محبت کے ساتھ نام لیا ہوگا، یا ایک مرتبہ بھی وہ رویا ہوگا اور ایک آنسو کا قطرہ اگر اس کا نکلا ہوگا، وہ بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مالک و مولا یہ ایک مرتبہ آپ کے خوف سے یا آپ کی محبت میں رویا تھا، اور اس کی آنکھ سے چھوٹا سا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا تھا۔ اے اللہ عز و جل، میں اس میں تر ہو گیا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بال کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بندہ اگر ایک مرتبہ بھی صدق کے دل سے رویا اور خوف الہی سے یا محبت کی وجہ سے، تو وہ اس کا ایک آنسو بھی اس کا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ میں اب یہاں پر آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ قبول کرے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، دیکھیں ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا کتنا انتظار کرتی ہے، نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ سونا اچھا لگتا ہے، اس کو کوئی کسی بھی چیز میں لطف نہیں آتا۔ عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بگڑے ہوئے بندے کا بہت انتظار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کو اپنی رحمتوں سے نواز دوں۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے، ہمیں اپنی مغفرتوں سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں لانا چاہ رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج ہم نے یہ 10 اسباب سیکھے کہ جن اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم ان باتوں کو یاد رکھ لیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہمیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔
جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ دین کا کام تو نے کسی نہ کسی سے تو لینا ہے، یا اللہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم سب کا حصہ لکھ بھی لے اور قبول بھی فرما لے۔ یا اللہ عز و جل ہر اٹھنے والا قدم تجھے راضی کرے، ہر اٹھنے والا قدم ہمیں تیرے قہر و غضب سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی وامددنی واغثنی یا رسول اللہ، یہ بھی دعا فرما اللہ تعالیٰ مرشد کے ساتھ بار بار ہزار بار حرمین و شریفین کے حاضری کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ مالک و مولا وہ جو دوست ہمارے ساتھ درود السلام کی محفل میں آتے ہیں، درس قرآن کو سنتے ہیں، گھر میں بیانات کا CDR لگاتے ہیں، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان پر بھی، ہمارے اہل و عیال پر بھی، ہمارے دوست احباب پر بھی، یا اللہ مسلمانان عالم پر سب پر کرم فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی رحمت نے تجھ سے مانگی ہے، وہ خیر ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس شر سے ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ نماز 5 وقتہ بعد جماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما۔ ہمارا یہاں پر آنا جانا، سیکھنا سکھانا، کہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین